جنید یہ کچھ دنوں سے یہ جو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیموں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ میڈیا پہ جو ڈسکس ہو رہا ہے تڑا تڑ، بلکہ اب تو انٹرنیشنل لیول پہ بات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلنی یہ تھی کیا بنے گا یار؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ تو بڑا خطرناک کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو بندے اللہ معاف کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، شہیدی ہیں بیچارے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ انتہائی نیک کاز کے لیے کام کر رہے تھے، انتہائی نیک کاز۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ تو جتنے بھی بیچارے مرے، فوت ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، شہید ہو گئے، وہ تو اپنی جگہ، قطرے نہ پلانے کی وجہ سے آگے جو بربادی نظر آ رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یا وہ کس طرح اس کو فیس کیا جائے گا؟ سچی بات کیونکہ قطرے نہ پلانے کی وجہ سے مجھے یاد ہے یہ 15 20 25 سال پہلے بے شمار ہر گلی محلے میں، ہر سڑک کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی گھر میں ایسا بچہ ضرور نظر آتا تھا جو اپاہج ہوتا تھا ٹانگوں سے، اور وہ ساری زندگی بیچارہ سڑک کے اوپر کھجل ہوتا رہتا تھا جانوروں کی طرح۔ اور اب تو شکر ہے کہ بہت کم بچے ایسے نظر آنا شروع ہو گئے تھے، بہت ہی ختم ہی ہو گیا تھا تقریباً۔ ہم پولیو کے خلاف یہ جنگ تقریباً جیت چکے تھے، یعنی 1990 میں یہ پاکستان بھر میں جو پولیو کیسز کی تعداد تھی وہ 20,000 تھی سالانہ، جی، اور 15 سال بعد یہ تعداد صرف 30 رہ گئی تھی، یعنی 2005 میں صرف 30 کے سامنے آئے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، مطلب ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب جس طرح ان لوگوں نے حملے کیے ہیں، یہ دہشت گردوں نے پولیو کے ٹیموں کے اوپر، اب لوگوں نے وہ چھوڑ دیا قطرے پلانا، وہ ٹیمیں ساری جو ہیں وہ گھروں میں آ گئی ہیں، انہوں نے کہا موج کرو۔ ہمیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس کا خمیازہ ہماری اگلی نسلوں کو کس خوفناک حد تک بھگتنا پڑے گا۔ اگلی نسلوں کو کیا، اگلی نسلوں کو تو صرف بیماری کی صورت میں بھگتنا پڑے گا، ہمیں یعنی موجودہ نسل ہمیں کس کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا پوری دنیا میں۔ یہ ابھی تم دیکھ لینا، اگر اس طرح یہ پولیو کیسز کی تعداد بڑھتی گئی تو پاکستان میں سفر کرنے پر مختلف قسم کی پابندیاں لگ جائیں گی، جی سرٹیفکیٹ لے کے پاکستان سے باہر جانے پہ پابندیاں ہوں گی، بالکل، اور اس کے بعد لوگ جائیں گے، وہ دوسرے ملکوں والوں نے کہنا ہے، امیگریشن والوں نے کہ بھائی جی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، ساتھ انجیکشن لگوا کے آئیں، پھر ہم آپ کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیں گے، نہیں تو چلو۔ ہے یار، پوری دنیا میں بہت زبردست اویئرنیس ہے، اور ہم آج بھی اتنے یعنی حساس موضوع پہ صرف بلیم گیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو سیاسی بلیم گیم نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جب یہ شکیل افریدی والا کیس ہوا تھا جس نے وہ اسامہ کی مخبری کی تھی اور وہ پولیو ٹیم کے ذریعے ہی وہ رسائی حاصل کی تھی، اس نے رسائی حاصل کی اس نے، اس وقت بھی یہ بات تم نے کی تھی کہ اس کو سیاسی بلیم گیم نہیں بنانا چاہیے۔ نہیں سر، اب تو یہ بلیم گیم نہیں رہے گی، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ واضح طور پہ یہ مذہبی انتہا پسند کروا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے طالبان ہیں، یہ کون سے طالبان ہیں، یہ کہاں کے طالبان ہیں جو ہر ایسا کام کرتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ صرف ایسا کام کرتے ہیں جس کام کو ڈیفینڈ کرنا ان کے جو کٹڑ حمایتی ہیں، جو ان کے اندھے حمایتی ہیں، ان کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ مطلب جو ان کے فطری اہداف ہیں ان میں سے یہ کسی کو بھی ہٹ نہیں کرتے۔ یہ طالبان، یہ مذہبی جنونی جو ہے، یہ مذہبی جنونیوں کے جو فطری اہداف ہیں وہ کیا ہیں؟ مطلب فحاشی عریانی کے مراکز پر حملے کرنا، جوئے کے اڈوں پر حملے کرنا، محفل موسیقی کو نشانہ بنانا۔ لیکن ہم نے طالبان کے ہاتھوں ایسے کام ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ ہم جو طالبان کے ہاتھوں کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ کبھی بچیوں کے تعلیمی مراکز پر حملے ہوتے ہیں، کبھی پولیو ٹیموں پر حملے ہوتے ہیں، کبھی مسجدوں میں مسلمان کر ہی نہیں سکتا، نماز تراویح پر حملے نامے لگاتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ طالبان کا کام ہے، اگر کیا یقیناً طالبان کا کام ہو سکتا ہے، لیکن طالبان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اب دیکھو نا، اگر یہ کوئی مذہبی لگاؤ رکھنے والے طالبان ہیں، مذہبی جنونی ہیں ایون، تو افغانستان میں بھی تو طالبان ہیں، ان کے کئی ایسے کام ہیں جن پر دو آرا ہو سکتی ہیں کہ یار یہ طالبان نے کیا کیا۔ مثلا وہ جو بامیان میں جو انہوں نے بت گرائے تھے، اس پر دو آرا تھی نا، کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی گرا دینے چاہیے، یہی بالکل شریعت کا حکم یہی ہے کہ بت گرا دیے جائیں، دو آرا تھی۔ اسی طرح کئی موقعوں پہ انہوں نے مطلب جو بے پردہ خواتین کا بازاروں میں آنا، اس پر دو آرا پائی جاتی ہیں، یعنی دونوں طرف کی آ رہے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ پردہ ہونا ہی چاہیے، بالکل، کہتے ہیں میں نہیں اتنا بھی جنونی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زبردستی نماز پڑھانا، تصویریں نہ بنوانا، مختلف قوانین ہیں جو افغان طالبان نے کیے تھے، ان پر
اوپر دو طرح کی آرا تھی. لیکن ہمارے ہاں کے جو طالبان ہیں, سو کالڈ طالبان ہیں, ان کے بارے میں تو ان کے کسی ایک ایکٹ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یار یہ دیکھو نا, یہ جو پولیو کے ٹیموں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ اس لیے انہوں نے کیے ہیں جناب کہ یہ کہتے ہوتے تھے یہ کہ جی یہ جو پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں یہ اصل میں اس طرح کی اس میں دوائی ہوتی ہے کہ یہ بچیوں کو بھانج کرتے ہیں. اور وہ کہنا شروع ہو گئے جی کہ یہ جو ہیں گورے یہ ڈر رہے ہیں کہ اس طرح یہ اسلام پھیلتا جائے گا, مسلمانوں کی آبادی بڑھے گی اور یہ پھر دنیا پوری پہ چھا جائیں گے, اس لیے ان کو ایسے قطرے پلائے جائیں گے ان کے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں. حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی. اب کسی کو بھی یہ نہیں ایسا حدشہ رہ گیا ہوا, واضح ہو گیا ہوا کہ یار ایسی کوئی بات نہیں, یہ صرف پولیو کے ہی قطرے ہیں, یہ اپاہج ہونے سے بچاتے ہیں بچوں کو اور یہ بڑے ضروری ہیں. پولیو پہ کام کرنے والی کئی ایک این جی اوز کے آفیشل سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے تہمات لوگوں میں پائے جاتے تھے وہ اب تقریباً ایریڈیکیٹ ہو چکے تھے, لیکن ہم اس کو خام خواہ مذہب کے کھاتے میں لکھنے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا, اور یہ بھی جو یہ اس طرح کے جو تہمات تھے ہمارے ذہنوں میں, یہ بھی کوئی مسلمانوں کا کام نہیں تھا. یہ سب سے پہلے فلپائن میں عیسائی جو کرسچین ویمن لیگ تھی اس کی طرف سے یہ آواز سامنے آئی تھی, اور انہوں نے جو ٹیٹنس کے خلاف WHO انجیکشن لگایا کرتے تھے اس پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ احتجاج کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ خواتین کو بھانج بنانے کا منصوبہ ہے اور بڑا خوفناک منصوبہ ہے. اور وہ صرف انہوں نے کیمپین نہیں چلائی تھی, فلپائن کی سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا تھا. یعنی یہ علماء بھی سب سے پہلے گوروں کی طرف سے جی نکلا ہوا ہے جو بعد میں ہم پہ ڈال دیا گیا. جی بہت اچھے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.